बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमानी वज़ाइफ ऑफिशियल चैनल के मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंतहाई अहम सवाल है कि कैसे मालूम करें कि वो कौन सी अलामात हैं जिनसे ये मालूम हो जाए कि अल्लाह सुब्हान तआला किसी औरत से राज़ी हैं या नहीं। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला के राज़ी होने की निशानियाँ कौन कौन सी हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, जब अल्लाह ताला किसी औरत पर करम फरमाना चाहता है, उससे राज़ी होना चाहता है, तो उस औरत के जिस्म में 8 तब्दीलियाँ ज़ाहिर हो जाती हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि 8 की 8 निशानियाँ ज़ाहिर हों तो फिर अल्लाह राज़ी है, बल्कि जो ही इनमें से कोई एक निशानी भी वाज़ेह हो जाए तो समझ जाएं कि रब्बे कायनात आपसे राज़ी हो गए हैं। इसके साथ ही साथ एक और इंतहाई अहम मसला भी बयान करेंगे कि कुछ मर्द हजरात ख़वातीनों के साथ इंतहाई घटिया रवैया रखते हैं। लिहाजा आज की इस वीडियो में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का फरमान सुनाएंगे कि किसी औरत को गाली गलौज करना कैसा है, इसके साथ मार पीट की जाए तो क्या होता है, और ऐसे घरों में इस अमल से कौन सी परेशानियां नाजिल होती हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी, अल्लाह ताला जिस इंसान को दीन की समझ अता फरमाता है उसे दीन से जोड़ देता है और इसे अपने महबूब बना लेता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक ताला तुम्हारे दरमियान इखलाक भी तकसीम करता है। जिस तरह रिज्क तकसीम करता है, अल्लाह पाक दुनिया इसको भी देता है जो अल्लाह का प्यारा हो या ना हो, लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला दीन की समझ उसको ही देता है जो अल्लाह का महबूब होता है। प्यारे सामीन गिरामी, इबादत की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के ज़िक्र से मोहब्बत, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजने का शौक़ और तड़प, ये वो चीज़ें हैं कि अल्लाह ने इसे अपना महबूब बना लिया है। दूसरी निशानी ये है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जिसे अपना बनाता है तो इस पर फिर थोड़ी सी आजमाइश भी डालता है। यानी अल्लाह ताला ये देखना चाहता है कि ये बंदा मेरे फैसले पर राज़ी होता भी है या नहीं। जो राज़ी हो जाए तो फिर अल्लाह ताला इसे इस दुनिया में भी राज़ी करता है और आखिरत में भी राज़ी करता है। लेकिन अगर कोई इस वक्त घबराहट का शिकार हो जाए कि ये मेरे साथ क्या हुआ, क्या हो गया है, हालांकि मैं तो नमाज भी पढ़ता हूँ, कुरान की तिलावत भी करता हूँ, तो फिर मुझे बुखार क्यों हो गया, मैं तो दीन इस्लाम की तालीमात पर अमल कर रहा हूँ, तो फिर मुझ पर ये सख्तियाँ और मुसीबतें क्यों आ रही हैं। यकीनन ऐसी सोचें इंसान को परेशान करती हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं सोचना चाहिए। प्यारे सामीन गिरामी, हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा कि आप बड़ी तौहीद की बातें करते हैं, तो आपको इतनी बुरी तरह से मार क्यों पड़ रही है। तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम भी तो बाज़ार से बर्तन खरीदने से पहले इसे अच्छी तरह से ठोक बजा कर देखते हो कि मिट्टी ठीक तरह से लगी हुई है या नहीं। बस मेरे रब ने भी मुझे आजमाया था, फिर यही गुलाम था कि जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने जन्नत में बिलाल हबशी को नहायत ही आला मकाम अता फरमा दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब मेराज पर जन्नत में मुझे अपने से आगे आगे कदमों की आहट सुनाई दी। तो मैंने जिब्राईल इस्लाम से पूछा, ये कौन है। तो हज़रत जिब्राईल इस्लाम ने जवाब दिया कि बिलाल हबशी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आ गए तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि तुम ऐसा कौन सा अमल करते हो कि जिसके सबब तुम जन्नत में इस मकाम पर पहुँचे हो। तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आप ही ने तो फरमाया था कि हर वक्त बावुज़ू रहना चाहिए। तो जब भी मेरा वज़ू टूटता है तो मैं फ़ौरन नया वज़ू कर लेता हूँ, और जब वज़ू करता हूँ तो साथ ही 2 रकात नवाफिल अदा कर लेता हूँ। सामीन गिरामी, देखे मोमन चलते ज़मीन पर हैं और कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती है। बस आजमाइश का आना भी अल्लाह तबारक ताला की मोहब्बत की निशानियों में से एक अहम निशानी है। क्यों ना कि अल्लाह के महबूब बंदों पर ही आजमाइशें आती हैं। प्यारे दोस्तों, तीसरी और एक बहुत ही प्यारी निशानी ये है कि अल्लाह सुब्हान ताला जब भी किसी इंसान से मोहब्बत करते हैं तो इसके अंदर एक इंतहाई खूबसूरत तब्दीली रुनमा हो जाती है। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह तबारक ताला जब किसी इंसान से मोहब्बत करता है तो हज़रत जिब्राईल इस्लाम को हुक्म फरमाता है कि आसमान में ऐलान कर दो कि मैं अपने फ़लाँ बंदे से मोहब्बत करता हूँ।
حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان کے اربوں خربوں فرشتوں میں اعلان فرما دیتے ہیں کہ اللہ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان کے تمام فرشتے اور تمام نورانی مخلوقات اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ دنیا میں آتا ہے اور زمین والوں میں اعلان کرتا ہے کہ فلاں شخص اللہ کا محبوب ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور آسمانوں کی تمام نورانی مخلوقات اس سے محبت کرتی ہیں، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ اس طرح سے دنیا والوں کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے اس محبوب بندے کی محبت ڈال دیتا ہے، لہٰذا ہمیں دنیا میں ایسے کام ضرور کرنے چاہیے کہ جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ پیارے سامعین گرامی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو انسان کے جسم میں یہ 5 نشانیاں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، جب کسی انسان کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو اس کے چہرے پر عجیب سی رونق آ جاتی ہے، یعنی وہ انسان دنیا کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار اپنی مسکراہٹ اور بشاشت کے ساتھ کرنے لگتا ہے، ہر وقت خوش رہنے لگتا ہے اور یوں لگتا ہے کہ اس ساری دنیا میں اس سے زیادہ سکون اور وقار والا اور کوئی نہیں ہے۔ نمبر 2، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، کیوں نہ کہ اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین آ جاتا ہے، لہٰذا اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو لیکن اس کے دل میں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ یاد رکھو کہ انسان مال و دولت سے امیر نہیں بنتا بلکہ ہمیشہ دل سے امیر بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے، اگر سر پر چڑھاؤ گے تو وہ قبر بن جائے گی اور قبر زندہ لوگوں کی نہیں ہوتی۔ نمبر 3، جب کسی کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو اس کے جسم میں نیکی کی طاقت آ جاتی ہے اور شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں شیطان سے بچنے کی طاقت پیدا کر دیتا ہے۔ نمبر 4، وہ اپنے مال و دولت میں فروانی پیدا کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت پیدا کرتا ہے۔ وہ لوگوں پر چاہے جتنا بھی خرچ کرے، ضرورت مندوں کو کتنا بھی بانٹے، اس کی دولت میں کمی نہیں آتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والوں کو اس کی موت تلاش کرتی ہے۔ نمبر 5، لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ پیارے سامعین گرامی، آئیے آپ جانتے ہیں کہ ایک عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی، میری بیوی میرے گھر کا کام صحیح طریقے سے نہیں کرتی، نہ تو میرے کپڑے کی صحیح دیکھ بھال کرتی ہے اور نہ ہی گھر کی صفائی ستھرائی میں کوئی کردار ادا کرتی ہے، تو کیا اسے میرا ڈانٹنا پیٹنا صحیح ہے؟ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، تمہیں کس نے یہ کہا کہ تمہاری بیوی پر تمہارے گھر کا کام کاج کرنا واجب ہے؟ یاد رکھنا، اسلام نے عورت کی عزت کو جتنا بلند کیا ہے اتنا کسی مذہب نے نہیں کیا۔ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی اچھی پرورش کرے اور ان کا خیال رکھے، لیکن اگر اپنی اولاد کی پرورش کرنے کی اجرت شوہر سے مانگنا چاہے تو مانگ سکتی ہے۔ اور تم گھر کے کاموں کی بات کرتے ہو، اگر وہ خوشی سے اپنے گھر کا کام کاج کرتی ہے تو یہ اس کی عظمت ہے، تمہیں اس کا شکریہ ادا کرو اور اس کا احترام کیا کرو۔ پیارے سامعین گرامی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ جس وقت عورت اپنے گھر کا کام کاج کرتی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں کو زمین پر بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک یہ عورت اپنے گھر کا کام کاج کرتی رہے اس کے لیے عبادت لکھتے رہو، اور وہ وقت جو عورت اپنے گھر کے کام کاج میں لگاتی ہے وہ اس کی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ عورت کی عظمت ہے کہ وہ تمہارے گھر کو جنت بناتی ہے، تمہارے بچوں کو عظیم انسان بناتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص عورت پر ظلم کرے، گھر کے کاموں کی وجہ سے اسے ٹوکتا رہے اور اس پر ظلم کرتا رہے تو روز محشر اللہ تعالیٰ اس انسان کو گدھے کی شکل میں اٹھائے گا اور دوزخ کا ایک دروازہ ایسے لوگوں کے لیے کھولا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ وہ انسان ہیں کہ جنہوں نے اپنی ہی عورتوں پر ظلم کیا اور ان کو حقیر اور غلام سمجھا۔ پیارے سامعین گرامی، گھر میں عورت کے رونے کے حوالے سے اور عورت پر ظلم کرنے کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا، آئیے وہ بھی جانتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار ایک رستے سے گزر ہو رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بدبخت شخص اپنی بیوی پر ظلم کر رہا ہے۔
آپ اس کے قریب گئے اور فرمایا کہ اے شخص، اللہ سے ڈرو، تمہاری مفلسی، غربت اور تنگ دستی کا سبب یہ ہے کہ تمہاری عورت تمہارے ظلم کی وجہ سے گھر میں روتی ہے۔ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جس گھر میں عورتیں روتی ہیں اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے اور یوں وہ پریشانی اور مفلسی میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اے شخص، یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد مرد کی تقدیر میں اور رزق مال دولت عورت کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں فراوانی ہو اور دولت عزت اور شہرت دن بدن بڑھتی چلی جائے تو اپنے گھر میں اپنی عورتوں کا خیال رکھو اور انہیں خوش رکھو۔ اللہ کے فضل و کرم سے تمہیں دولت شہرت عزت اور مال میں فراوانی پاؤ گے۔ پیارے سامعین گرامی، اسی طرح کا ایک اور واقعہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رستے سے گزر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص اپنی عورت پر ظلم کر رہا ہے اور اس کی بے درگ توہین کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب گئے اور فرمانے لگے کہ اے شخص، یاد رکھنا اللہ نے مرد کو عورت سے زیادہ طاقتور اس لیے بنایا کہ وہ عورت کی حفاظت کر سکے، یہ نہیں کہ عورت پر ظلم کرے۔ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جو شخص اپنی عورت پر ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ یا علی، یہ میرے نکاح میں اس کو جو بھی بات کہتا ہوں یہ نہیں مانتی۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نکاح کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ تم نے اپنے لیے ایک غلام خریدا ہے، بلکہ نکاح کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنی نسل بڑھانے کے لیے اس عورت سے مدد طلب کی ہے اور تم نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کے لیے اس عورت کو چنا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا جس سے مدد لی جائے اسے غلام نہیں سمجھتے اور جو تمہاری اولاد کو پروان چڑھائے اسے حقیر نہیں سمجھتے، بلکہ تمہیں تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یاد رکھنا کہ عورت پر ظلم کرنے کا مطلب ہے اولاد کی بغاوت، کیوں نہ کہ آنے والے وقت میں تمہیں جو بھی اولاد اس عورت سے نصیب ہوگی تو اس کے دل میں تمہارے لیے بغاوت ہی بغاوت ہوگی۔ جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے اور اپنی ماں پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھتی ہے تو ان کے دلوں میں تمہارے لیے نفرت ہی پیدا ہوگی۔ اس لیے جتنا ممکن ہو سکے اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اسے خوش رکھنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات کرنے اور سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی برگاہ الہی میں قبول فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین گرامی، اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو برائے کرم اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور مزید اسی طرح کی اسلامی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل یعنی ایمانی وظائف آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر روز نئی آنے والی ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔